بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ان 3 دنوں میں درس میں جن باتوں کو پیش کرنے والا ہوں اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس موضوع کا جو انتخاب ہوا ہے احکام میت کے احکام، میں نے یہاں پر لکھا احکام میت۔ اس کی ہوتی ہے 2 صورتیں، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد۔ انسان کا دم نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت نزع، نون زے عین، نزع کا عالم ہے، نوحوں میں مرثیوں میں آپ نے سنا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حالت نزع۔ نزع کیوں کہتے ہیں؟ نزع یعنی اکھڑنا، یعنی دم اکھڑنے کا وقت، عالم نزع، حالت نزع۔ دوسرا نام ہے جاں کنی، فارسی میں ہے جاں، بولتے جان کو، کنی یعنی اکھڑنا، نکلنا، جاں کنی کا عالم۔ یہ الفاظ نوحوں میں مرثیوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، جاں کنی کا عالم ہے۔ جاں کنی کہتے جان نکلنے کا وقت، حالت نزع کہتے ہیں، جاں کنی کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے اس کا سکرات، سین کاف رے الف تے، سکرات۔ سکرات کہتے ہیں موت کی سخت وقت، موت سے پہلے کا وقت، کہتے ہیں نا سکرات میں ہے۔ ایک نام ہے احتضار، یہ عربی نام ہے، احتضار، حالت احتضار۔ حالت احتضار، احتضار حضور سے ہے۔ حالت احتضار کیوں کہا جاتا ہے؟ ملک الموت حاضر ہونے کی حالت، حالت احتضار کہتے ہیں، یا رحمت کے فرشتے آنے کی حالت، حاضر ہونے کی حالت۔ مرنے والے کو کہتے ہیں محتضر حالت احتضار میں۔ تو کچھ چیزیں حالت احتضار میں واجب ہے، مستحب ہے، کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ اب یہاں احکام میت میں جو میت یا مرنے والے سے متعلق جو باتیں ہیں، وہ مرنے والا تو کچھ نہیں کرے گا نا، سب کچھ ہم کو کرنا ہے۔ یہ واجب، مستحب، مکروہ مرنے والے پر نہیں ہے، یہ ہم سے تعلق ہے، وہ تو مر گیا۔ یہاں پر واجب سے مراد واجب کفائی، واجب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب عینی، چاہے وہ غسل ہو، چاہے حنوط ہو، چاہے کفن ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے دفن ہو، 5 چیزیں ہیں یہ، غسل، حنوط، کفن، نماز، دفن، یہ 5 چیزیں واجب ہیں۔ یہاں واجب سے مراد واجب کفائی، ایک ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفائی۔ واجب عینی کہتے ہیں ہر فرد پر واجب، صبح کی نماز مجھ پر بھی واجب، آپ پر بھی واجب، آپ پر بھی واجب، آپ پر بھی واجب، دنیا کے ہر مسلمان پر نماز صبح، نماز پنجگانہ واجب ہے۔ اسے کہتے کیا؟ واجب عینی۔ ایک ہے واجب کفائی۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے، واجب کفائی کا مطلب یہ ہے اگر سب پر واجب ہے، یہاں جتنے لوگ ہیں سب پر واجب ہے، مگر کوئی ایک آدمی یا 2 آدمی 3 آدمی آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے دے تو باقی لوگوں سے ساقط ہے، اسے کہتے ہیں واجب کفائی۔ میت ہے،
میت کو غسل دینا کچھ خاص لوگوں پر واجب نہیں ہے. میت کو کفن پہنانا خاص لوگوں پر واجب نہیں ہے. میت کو پر نماز پڑھنا، حنوط، دفن، یہ سب پر واجب ہے. جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، ہر بالغ و عاقل اور قدرت مند، یعنی اس کام کو کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، اس پر واجب نہیں ہے. بیچارہ جو خود میت کی طرح لیٹا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. یہ نماز میت ہو یا کفن پہنانا ہو یا دفن کرنا ہو، غسل دینا، سب پر واجب ہے، ہم سب پر واجب ہے. مگر ہم میں سے ایک آدمی یا 2 آدمی، 4 آدمی جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، یہ واجب کو ہمارے سر سے وہ لے رہے ہیں. ہمارے سر سے یہ واجب ساقط ہو رہی ہے. اگر وہ بھی انجام نہ دے، اسی طرح رہے، تو واجب سب پر اسی طرح ہے. اگر کوئی کفن نہ دے، بغیر کفن کے دفنا دے، سب گنہگار ہے. یا غلط غسل ہو، ہم سب کو اطلاع ہے کہ غلط غسل ہو رہا ہے، سب گنہگار ہے. اسے کہتے ہیں واجب کفائی. واجب کفائی ہر فرد پر، ہر آدمی پر واجب، مگر کوئی آگے بڑھ کر کر دے تو دوسروں سے ساقط. بالکل اس کی مثال ایسی ہے، مسجد کو نجاست سے پاک کرنا ہر ایک پر واجب ہے. مثال کے طور پر مسجد نجس ہو گئی ہے، خدا نخواستہ. اس نجاست کو پاک کرنا، جتنے لوگوں کو اس کا علم ہے کہ مسجد کی یہ جگہ نجس ہے، تو ایسا نہیں کہ مؤذن صاحب کا کام ہے یا کمیٹی کا کام ہے. جتنے لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ مسجد کا یہ حصہ نجس ہے، پاک کرنا سب پر واجب ہے. لیکن ایک آدمی بڑھ کر اس کو پاک کر دے، واجب دوسروں سے ساقط. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں جس کو پاک کرے. ایک نے سب کی ذمہ داری لے کر کام کر دیا. اسی طرح جہاں پر بھی نماز میت ہو یا غسل میت ہو، کفن میت ہو، دفن میت ہو، میت سے متعلق جتنی چیزیں ہم پر واجب ہے، یہ واجب کفائی ہے. واجب کا مطلب واجب کفائی ہے. تو آئیے یہاں پر حالت احتضار میں سب سے پہلے ہم پر کیا واجب ہے. حالت احتضار میں یعنی جاں کنی کے عالم میں، دم نکلنے کے وقت، سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مرنے والے میں خود اپنی اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے، تو اس کو خود تلووں کو قبلہ رخ کر کے لیٹ جانا ہے. یعنی قبلہ کدھر ہے؟ ادھر. تو اس کا سر ادھر ہونا چاہیے، پیر ادھر ہونا چاہیے. اگر وہ اس حالت ہی میں نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے مرنے والا اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ اٹھ سکے، لیٹ سکے، تو وہاں پر جو بھی ہے ان پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ایک ہی چیز واجب ہے، یہ واجب کفائی جو ہے وہ مرنے سے پہلے اس کو سر کو جو ہے ادھر اور پیر کو جو ہے نا قبلے کی طرف. یعنی مردہ اگر اٹھ کے بیٹھے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. یہ ہے ہم سب پر واجب. یہ واجب یاد رکھ لیجیے. اس کے بعد ایک چیز واجب ہے صرف حالت احتضار میں، باقی چیزیں بہت سی چیزیں مستحب ہے. وہ مستحب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مستحب کی تعریف بیان کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگ مستحب پر ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں کیا آپ نے، ایسا کرنا چاہیے. مستحب کا مطلب ہے کرے تو بہت اچھا ہے، نہیں کرے تو کوئی کام غلط نہیں ہوا آپ کا. بہت سی چیزیں ہمارے پاس جو ہے نا، جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ارے غلط ہو گیا، ایسا رکھنا چاہیے تھے ویسا رکھ دیے، ایسا لٹانا چاہیے تھا ویسے لٹا دیے. یہ تمام چیزیں مستحب ہے. مستحب میں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ چیز غلط نہیں ہو جاتی، اور اس کو ایشو بنا کر ایک فساد اور فتنہ نہیں کرنا چاہیے. مستحب کون کون سی چیزیں وہ میں بتا رہا ہوں. میں ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. احکام میت.
احکام میت میں مرنے سے پہلے حالت احتضار اور مرنے کے بعد کیا ہے. واجب کیا ہے؟ پشت کے بل، پیٹھ کے بل اس طرح لٹایا جائے کہ اس کے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف، پشت کے بل لٹانا ہے. یعنی ایسے نہیں، ادھر بھی نہیں، بلکہ پشت کے بل، یوں جیسے سوتے ہیں اس طرح. اٹھ کے بیٹھے تو یوں قبلہ. مستحب کون سی چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ ایک، مر رہا ہے، مرتے وقت تلقین شہادت، مرنے والے کے سامنے اس طرح سے تلقین شہادت، شہادت کی تلقین کرے کہ وہ سمجھے اور سنے. صرف مرنے کے بعد قبر میں نہیں، بلکہ تلقین شہادت کا مطلب اس کے سامنے شہادتین پڑھے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تلقین شہادت اس میں اتنی طاقت ہے تو اس کو خود مستحب ہے کہ وہ پڑھے اس کو. اگر وہ پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے سامنے آپ پڑھیں. اس کے بعد ائمہ معصومین 12 اماموں کا نام لیں. اول امام حضرت علی، دوسرے امام امام حسن، 12 اماموں کے نام اس کے سامنے دہرائے. تیسری چیز ہے عقائد حقہ کا اقرار کرے اس کے سامنے. جنت حق ہے، میزان حق ہے، سوال نکیر و منکر حق ہے. یعنی جو تلقین میں جو باتیں ہیں وہ. ایک قرات دعائے عدیلہ، آپ مفاتیح الجنان میں جائیں گے، ایک دعا ہے دعائے عدیلہ. یہ دعائے عدیلہ میں بھی ہے کیا؟ اسی میں بھی تشہد ہے، اس میں جو ہے 12 اماموں کے نام ہیں، اس میں میزان حق ہے، سوال و نکیر و منکر حق ہے. یہ سب باتیں اس میں موجود ہیں. دعائے عدیلہ یہ مستحب ہے مرنے والے کے پاس. دوسری چیز مستحب تلقین کلمات فرج. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات والسبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں اکثر قنوت میں بھی پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اس کا نام کلمات فرج. اس کو بھی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر دہرانا ہے. مستحبات بیان کر رہا ہوں. تیسری چیز ہے دم آسانی سے نکلتا، سورہ یاسین کی قرات. یعنی آپ بیمار ہیں، بیمار پر موت کے آثار رونما ہے تو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے مر جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ سورہ یاسین کی برکت سے اسے زندگی مل جائے. سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، قرآن کا سورہ ہے، سورہ صافات یہ پڑھے. آیت الکرسی پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، لاسٹ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں. اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 یہ پڑھے. یعنی مطلب ابھی حالت احتضار میں ہے وہ، اور یہاں تک کہ ابھی وہ زندہ ہے تو قرآن آپ پڑھتے رہیں اس کے پاس. ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کو دوبارہ زندگی دے دے. سورہ حمد کثرت سے پڑھے اس کے پاس. امام معصوم کا قول ہے اگر کسی انسان پر 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ کر دم کر دے، کسی میت پر اگر دم کر دے تو میت اگر اٹھ کر بیٹھ جائے تو تعجب نہ کرو، یہ معجزہ سورہ حمد کا ہے. عزیزان محترم، یہ چیزیں اس کے مرتے وقت پڑھنا اس لیے مستحب ہے، ضروری ہے. مرتے وقت شیطان بہکاتا ہے. مرتے وقت انسان توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو. اس کو جو کرنا ہے وہ الگ ہے،
اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تشہد پڑھنا چاہیے، ائمہ کے ناموں کو لینا چاہیے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہیے. اگر اس کے میں اتنی طاقت ہے کہ بول سکتا ہے تو وصیتیں کرے، واجب وصیتیں کرے، ضروری وصیتیں کریں. یہ تمام چیزیں، یہ جو چیزیں بیان کر رہا ہوں میں، یہ ہمارے لیے زندہ لوگوں کو کیا کرنا ہے مرنے والے کے متعلق. ایک ہے دعائے مغفرت، ایک دعا ہے اللہم اغفر لی الکثیر، اس دعا کو پڑھے. پانچویں چیز جو ہے، اگر مرنے والے کا دم مشکل سے نکل رہا ہے، مثال کے طور پر تڑپ رہا ہے، دم نکل نہیں رہا ہے، تو حکم ہے اگر اس انسان کو اذیت نہیں ہو رہی ہے، تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کر جہاں وہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ پر اس کو لٹا دی، نماز کی جگہ لٹائے. اسی طرح پیر قبلے کی طرف پشت کے بل لٹائے. اس کے علاوہ چھٹی چیز ہے روح نکلنے کے بعد، اب روح نکلنے کے بعد غسل میت تک اسی حالت میں لٹا کے رکھے. کسی حالت میں؟ یعنی پیر قبلے کی طرف ہو، سر اس طرف ہو، چت لٹا ہو، غسل میت تک ویسے ہی اس کو لٹا کر رکھے، ادھر ادھر نہ بدلے، اسی حالت. اگر آپ وہاں سے اٹھانا بھی چاہ رہے ہیں، مرنے کے بعد جانی ماں سے اٹھا کر باہر بھی لائیں گے تو اسی پوزیشن میں رکھیں گے، پیر قبلے کی طرف ہوں گے. اور جب مر گیا، رات کا وقت ہے، چراغ رکھنا مستحب ہے اس کے پاس. اور اس کے بعد دفن کرنے میں جتنا ہو سکے جلدی کرے. میت کو تکلیف پہنچتی ہے، لہذا دفن کرنے میں جلدی کرے. اگر صبح میں مرا ہے تو شام تک کا انتظار نہ کرے. اگر کوئی خاص مورد ہے، خاص بات ہے تو الگ بات ہے. اگر رات میں مرا ہے تو صبح تک کا انتظار نہ کرے. یعنی دفن میں جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرے، بہت ضروری ہے چیز. علیکم السلام. 9 مومنین کو اطلاع دے مرنے کی. وہ اطلاع آپ مسجدوں کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا اعلان کے ذریعے ہو، یہ سب ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد آنکھ اور ہونٹ بند کر دے فوراً. جو آنکھیں کھلی رہتی ہیں آنکھوں کو بند کر دیں، ہونٹ جو کھلے رہتے ایک دم حالت احتضار میں زبان کھل جاتی ہے اس کو بند کر دیں، مستحب ہے. اور اس کے بعد ٹھڈی کو کپڑے سے باندھ دے اس طرح، کیونکہ یہ جو ہے نا الگ ہو جاتا ہے اس طرح مرنے کا. اس طرح ٹھڈی سے اس طرح کپڑا باندھ دے، مستحب ہے تمام چیزیں. ہاتھ پیر سیدھا کرے اس کی، بالکل ہاتھ پیر کو سیدھا کر لے. اور یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں الحمدللہ ہوتی ہے مرنے کے بعد. 13ویں چیز ہے کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہے. میت کے پاس قرآن کی تلاوت، ایسا نہیں کہ ہم لوگ فاتحہ کب پڑھتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. فاتحہ ضروری نہیں دفن کے بعد ہو، غسل کے بعد ہو. دم نکلتے ہی سورہ فاتحہ، دم نکلتے ہی آپ محتاج فاتحہ ہو گئی میت. آپ مسلسل فاتحہ پڑھاتے رہیے. آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے بیٹھے بیٹھے فاتحہ پڑھتے رہے مرنے والے کے لیے، ایصال ثواب کرتے رہے. یہ 13 چیزیں ہیں، مستحب ہے. ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس. اس کے بعد میں نے کہا واجب ایک ہے، مستحب اتنی چیزیں 13. اب یہ 13 ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. اور مکروہ چیز کیا ہے؟ مکروہ یعنی نہ کرنا بہتر ہے. بتا رہا ہوں، اگر کوئی کر رہا ہے ہو گئی چیز تو کوئی گھبرانے کی چیز نہیں، کوئی بہت بڑا حرام نہیں ہو گیا. مکروہ کی تعریف یہی ہے کہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے. پہلی چیز
تنہا میت کو چھوڑنا مکروہ ہے. اگر کوئی کہیں ہو گیا ایسا اتفاق, ارے وہاں پر تنہا میت کو چھوڑ دیا اس نے, بہت بڑا ایشو نہیں ہے وہ, لیکن میت کا معاملہ ہے, مکروہات کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے جہاں تک ہو سکے. تنہا نہ چھوڑے میت کو, پیٹ پر کوئی بھاری چیز نہ رکھے. 2. تیسری چیز ہے جان نکلتے وقت, یعنی اس لمحہ جب جان نکلنے کا عالم ہے وہاں پر کوئی عورت حائض نہ ہو, حیض کے عالم میں, اور اسی طرح کوئی مرد حالت جنابت والا نہ ہو. حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. ہاں جان نکل گئی, مر چکا ہے, اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں. حائض بھی آ سکتی ہے, جنابت کے حالت میں مرد بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ ٹائم پر جب اس کی جان نکل رہی ہے وہ ٹائم پہ حالت حیض میں عورت نہ آئے اور حالت جنابت میں مرد نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی جان جب نکلتی ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اور رحمت کے فرشتے جب ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے, لہذا یہ مکروہ ہے. چوتھی چیز ہے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں. اس کی جان نکل رہی ہے, آپ اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کے قصے کہانیاں, ادھر ادھر کی باتیں یہ نہ کریں, یہ مکروہ ہے. یہ 5ویں چیز یہ ہے. 6ٹھی چیز, مرنے سے پہلے ہی اس کے سامنے, ابھی ڈاکٹر بول دیا مرنے والا ہے, اب آخری لمحات ہے, اس کے سامنے آپ بول رہے کفن کون سے کمرے میں ہے, فلاں کو قبر کھولنے کو بول دینا ہے, سب اس کے سامنے بات, ابھی زندہ ہے بیچارہ, یعنی مرنا یقینی ہے کہ 10-20 منٹ کے بعد اس کی موت ہو جائے گی. آخری کہتے نا ذبح سے پہلے ہی جانور کو چھری بتانا ہی اسلام میں مکروہ ہے. اسلام اتنا احتیاط دل ہے, ذبح سے پہلے آپ اس کے سامنے ہی تیز کر رہے, بکری کے سامنے, مکروہ ہے. جب اسلام جانور کے لیے اتنا احتیاط کر رہا ہے تو یہ انسان ہے. مکروہ ہے کہ آپ اس کے سامنے ہی تجہیز و تکفین کی باتیں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اور مکروہ ہے کہ آپ مرنے سے پہلے ہی رونا دھونا شروع کر دیے. ابھی مرا نہیں بیچارہ, ہائے چھوڑ کے چلے جا رہے آپ کے بعد کیا ہوگا. آپ مرا نہیں بیچارہ, اس کو ابھی ہمت دلانے کی ضرورت ہے. آپ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, آپ کے بعد کیا ہوگا, یہ رونا دینا مکروہ ہے مرنے سے پہلے. اسی طرح مرنے کے بعد میت کو صرف عورتوں کے درمیان میں رکھنا بھی مکروہ ہے. اونلی وہاں پر میت, بہت سی جگہ ایسا ہو جاتا ہے میت کون ہے تو پورے عورتیں ہیں, مرد کوئی نہیں, یہ بھی مکروہ ہے. کوئی نہ کوئی مرد کا وہاں ہونا ضروری ہے. تنہا عورتوں میں میت کو چھوڑنا مکروہ ہے. اتنی چیزیں ہیں, میں نے 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں حالت احتضار میں. واجب, جی عورت ہو یا مرد ہو, عورت ہو تو کوئی نہ کوئی محرم رہے, اس لیے کہ اس کی وجہ کہیں بتائی گئی ہے. ایک وجہ یہ کہ عورتیں جو ہے نا نرم دل ہوتی ہے, مطلب یہ کہ احساساتی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سنبھالنے والا, حالات پر نظر رکھنے والا میت کے ساتھ ایک مرد ہونا ضروری. اگر عورت ہے تو کوئی محرم ہو, بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, کوئی نہ کوئی آس پاس میں ہونا, وہیں بیٹھ کے ہونا ضروری, آس پاس میں ہو.